نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے رہے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایمان والے نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، اور وہ باعزت اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے نہیں، بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زرقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔
ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چھپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا، تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا